نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جھوٹ پر کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے اگر قرآن پر نظر رکھے تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھوٹ خور آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں کہ لعنت کا کیا معنی ہے۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو جاتا ہے، انسان پر اللہ کی رحمت کا بند ہونا، یہ لعنت کہلاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جھوٹ کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والے اور بڑے جھوٹ خور کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ میرے محترم دوستو، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو ہدایت بھی نہیں عطا فرماتا۔ تو میرے محترم دوستو، کون آدمی ایسا ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں؟ کون یہ چاہتا ہوگا جو اللہ کی رحمت مجھ پر بند ہو جائے، مجھ پر اللہ کی لعنت برس رہا ہو؟ کوئی بھی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دیکھو، جھوٹ کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا وإیاکم والکذب فإن الکذب لا یہلک فإن الکذب لا یصلح بالجد ولا بالہزل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار سنو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھوٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بالجد ولا بالہزل، نہ وہ مذاق میں جائز ہے نہ وہ سنجیدگی میں جائز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کو مذاق میں بھی جھوٹ سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی سے مذاق بھی کرتے تو مذاق میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچی بات کرتے، جھوٹ بات نہیں کہتے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھی آئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ رب العزت مجھے جنت میں بھیج دے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بوڑھی سے فرمایا کہ بوڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، اور رونے لگی اور جانے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دیا کہ ادھر آؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا تو فرمایا کہ دیکھو جنت میں بوڑھیا نہیں جائے گی، بلکہ بوڑھیا جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ تو دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مذاق میں بھی سچ کہا، جھوٹ بڑ نہیں کہی۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، اور سنجیدگی میں تو بالکل، جب مذاق میں جائز نہیں ہے تو سنجیدگی میں جھوٹ بولنا کہاں جائز ہوگا۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے وَلَا يَعِدَ الرَّجُلَ أَيْ، کہ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد سے، اپنے چھوٹے بچے سے کوئی ایسا وعدہ کرے جو بعد میں اس کو پورا نہ کر سکتا ہو۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اولاد کے ساتھ بھی جھوٹا وعدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اصل میں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ان کی اولاد گھر میں روتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو پریشان کن ہو، تو والدین یا بھائی ان کو کہتے کہ ابھی آپ خاموش ہو جاؤ، میں آپ کو چیز دلوا دوں گا، میں آپ کو یہاں لے جاؤں گا، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، کوئی وعدہ ان سے کرا دیتے۔ لیکن وہ پھر ان کو شروع سے یہ ارادہ ہوتی ہے کہ صرف یہ رونا بند کر دے، باقی کچھ ان کو نہ دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا کہ ایسے بھی نہیں کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹے بچوں سے بھی وعدہ کرنے سے، ایسا وعدہ جو پورا نہ کرتے ہو اور اس پر پورا نہیں اور کرتے ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدق جو ہے یہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں نیکیوں کی طرف۔ ان الصدق یہدی الی البر، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یہ سچ۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں گناہوں کی طرف۔ تو میرے محترم دوستو، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی میں اللہ نے نجات رکھی ہے، سچائی میں نجات ہوتی ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہوتی ہے۔ اگرچہ بظاہر سچائی میں اگر کبھی کبھار انسان کو کچھ وقتی طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تو میرے لیے پریشان کن ہے، لیکن سچ کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نجات دینے والی ہوتی ہے۔ جھوٹ کا جو نتیجہ ہوتا ہے اگرچہ بظاہری طور پر آپ بچ جاؤ گے، لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا پریشان کن ہوتا ہے۔ اور جھوٹ کی وجہ انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سنگین گناہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔